اینڈ ونس یو موو آن اینڈ آن اینڈ آن، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ آگے جاتے ہیں، یو فائنڈ یور سیلف ان دس حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in a desert. ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو جتنے بھی ابھی تک ریسرچز ہوئی ہیں اور یہ ہم نے یونیورس کو ایکسپلور کیا ہے، this is just a percentage, a minimum percentage of the universe we have seen. اور یہ سارے یونیورس جو ہے یہ کس کے اندر ہے؟ یہ پہلے آسمان کے نیچے نیچے ہے. صرف جو پہلا آسمان ہے اس کے نیچے ہم نے ایک پرسنٹیج جو ہے نا اس کو ایکسپلور کیا ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے. وَزُيِّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو نا چھوٹے چھوٹے سٹارز کے ساتھ سجا دیا. تو یہ جو سٹارز ہیں، جو گلیکسیز ہیں، جو یہ کلسٹر سپر کلسٹرز ہیں، یہ صرف پہلے آسمان کے نیچے ہیں. اور یہ جو سارا پہلا آسمان ہے، امیجن ہاؤ ہیوج اٹ از، جس کے نیچے یہ سب چیزیں ہیں. دس ہیون ایز کمپیئر ٹو دا سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. کمپیئر اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. سبحان اللہ. آپ ہیلی کاپٹر سے جاتے ہوئے ایک بڑے سہارا ڈیزرٹ میں کسی بھی جگہ پہ رنگ پھینک دیں اور پھر انسانیت کو بولیں کہ آؤ اس رنگ کو ڈھونڈو. Is it an easy job to do? یہ پورا آسمان ایک رنگ ہے. And Hadith continues and says that the second heaven as compared to the third heaven is like a ring in a desert. The third as compared to fourth is like a ring in a desert. The fourth as compared to fifth is like a ring in a desert. Sixth to seventh is like a ring in a desert. And the seventh heaven as compared to the Kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. And the Kursi of Allah subhanahu wa ta'ala as compared to the Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. اس سب کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈ لیں اور دیکھ لیں کہ ہم ابھی کہاں پہ بیٹھے ہیں، اور یہ یونیورس اور گلیکسیز کتنی ہیوج ہے اور اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہے، جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں. اور you know it's very hard to explain کہ who Allah subhanahu wa ta'ala is. آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، کسی بھی کوئی شخص کسی خاتون سے محبت کرتا ہے، تو جب وہ پوچھے نا کہ ہاں وہ بندی کیسی ہے، تو he needs a 1 hour long description کہ میں اس کو بتاتا جاؤں. کیونکہ جب انسان اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بولنے کا انداز، اس کا چلنے کا انداز، اس کا دیکھنے کا انداز، اس کا بیٹھنے کا انداز، سب کچھ بیان کرنا شروع ہو جاتا ہے. Because he loves to talk about him and he knows much about that person. And we claim that we love Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور کہا جائے اسے کہ اچھا 2 منٹ کے لیے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کیسے، without repeating a sentence again، تو 2 منٹ بھی انسان پورا نہیں بول سکتا. Still we claim کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. And it is true کہ it's very difficult for a creation like us, which is ضعیف, to explain the al-qawi. بہت ویک کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ سب سے اسٹرانگ کو بیان کرے اس کے بارے میں. And it is very difficult for al-faqir to explain al-ghani, who al-ghani is. کہ فقیر ایکسپلین کر سکے ایگزیکٹلی کہ الغنی وہ ہے کیسا، مالک الملک وہ ہے کیسا. So we move on and explain who Allah subhanahu wa ta'ala is. اور ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ Not with our own words. We will go back to his own words. کیونکہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہمارے پاس تو نہ وہ الفاظ ہیں نہ وہ ورڈز ہیں کہ جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیان کر سکیں کہ وہ ہے کیسا. تو آؤٹ آف آر ویکنیس وی گو بیک ٹو قرآن اینڈ ایکسپلین ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ از، کہ اللہ رب العالمین کی ذات خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. And اللہ سبحانہ تعالیٰ says about himself, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ورشپ نہیں، کسی اور کی بات نہیں کی جا سکتی۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، the pure۔ السلام، the perfect۔ المؤمن، the granter and the bestower of faith، لوگوں کو faith دینے والا۔ المحیمن، نظر انداز کر دینے والا، the overseer۔ العزیز، سب سے زیادہ طاقت اور قوت رکھنے والا ہر چیز پر۔ الجبار، the compeller، جو چاہے حکم دے اور فوراً سے ہو جائے۔ المتکبر، تکبر والا۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور کیوں نہ اس کی چادر ہو کہ وہ ہے ہی اتنا طاقتور، ہے ہی اتنا عزیز، جو اس کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیں گے۔ جو شخص تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیں گے، کیونکہ المتکبر صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کو تکبر سوٹ کرتا ہے کیونکہ اسی کی شان کے لائق ہے تکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے جو لوگ اس کے خلاف اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ And he says about himself, هو اللہ الخالق، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ الباری، باری اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو نئے انداز میں تخلیق کرے، the inventor۔ کسی چیز کا آلریڈی ڈیمو یا ماڈل نہ ہو اور ایک چیز نئے شروع سے تخلیق کو انوینٹ کرنا، اس کو الباری بولتے ہیں۔ اس نے آسمان اور زمین، اس سے پہلے اس کا ماڈل کوئی موجود نہیں تھا۔ He is the first one to begin with، شروع سے اس کو تخلیق ملا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ الخالق، الباری، المصور، تصویر دینے والا، فیچر کرنے والا۔ لہ الاسماء الحسنى، سب خوبصورت نام اسی ذات کے ہیں، تمام خوبصورت نام اس کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر ایک ذرہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ واللہ ہر چیز، ایون یہ لیپ ٹاپ، یہ ٹیبلز، یہ ماربلز، یہ پلاسٹک، یہ سورج، چاند، ذرات، یہ مچھلیاں، یہ چونٹیاں، یہ کانٹے، یہ پھول، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ آسمان اور کہکشائیں، سب اللہ سبحانہ وتعالی کی تصویر بیان کر رہی ہیں، لیکن ہم ان کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو سن بھی نہیں سکتے۔ وہ العزیز الحکیم، وہ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اکثر اپنا نام عزیز کے ساتھ حکیم یوز کرتے ہیں، کیونکہ ایک شخص بہت طاقتور ہو لیکن حکیم نہ ہو تو وہ ظالم بن جاتا ہے، لیکن اگر ایک شخص حکیم ہو لیکن اس کے پاس طاقت نہ ہو تو اس کی حکمت کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جتنا مرضی وہ حکیم ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، لیکن اس کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہے، پاور کوئی نہیں ہے، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے اور اس کے پاس حکمت بھی ہے۔ تو یہ ہے اللہ عزیز الحکیم۔